السلام علیکم، نادر بلوچ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب کی گزشتہ روز کی ٹویٹس کے بعد لڑائی لگتا ہے کہ اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ لڑائی کہاں جائے گی؟ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے تمام قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے دیے۔ اگلا سیاسی منظرنامہ کیا بننے جا رہا ہے؟ ایک مرتبہ پھر صدیق جان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ صدیق۔ کیا لگ رہا ہے؟ بہت خطرناک صورتحال بن گئی ہے۔ ایسے ہی ہے، صورتحال بہت خراب ہے اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے اوپر جو سختیاں ہیں وہ شدید بڑھا دی گئی ہوں گی۔ پہلے بھی عمران خان پر بہت زیادہ سختیاں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو آئسولیٹ کیا گیا ہے، ان کو دیکھیں نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نادر بلوچ صاحب، وہ جب آپ کو کہہ دیتا نا کہ آف دا ریکارڈ ہیں تو وہ ویسے تو آف دا ریکارڈ رکھنی چاہیے، لیکن میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ایک بار تحقیقات کروا کے دیکھ لیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عمران خان کا ریگولر چیک اپ ہو رہا ہے اور پمز کے ڈاکٹرز جاتے ہیں، ذرا چیک کروا لیں کہ پمز کے ڈاکٹر عمران خان کا فزیکل چیک اپ کر کے رپورٹس لکھتے ہیں یا کسی دفتر میں بیٹھ کے رپورٹ تیار کر کے دے دیتے ہیں۔ اچھا، یہ صرف اس پہ پی ٹی آئی تحقیقات کروا لیں کہ پمز کے ڈاکٹرز جن کے نام کی رپورٹس ہیں وہ جا کے عمران خان کو فزیکلی چیک کر کے اور رپورٹس لکھتے ہیں یا کسی دفتر میں بیٹھ کے اور وہ رپورٹس لکھ کے دے دیتے ہیں کہ سب کچھ نارمل ہے۔ دیکھیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ جو پی ٹی آئی کو ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے کہ عمران خان کو ان کے ذاتی معالجین کی ایکسیس حاصل ہو۔ ایک طرف تو نواز شریف کو لندن اس لیے جانے کی اجازت دی گئی ہے، وہ اشتہاری تھے، وہ اشتہاری اس وقت نہیں تھے، سزا یافتہ مجرم تھے اور جنون کیس میں مجرم تھے کہ جناب ان کا علاج کیونکہ پہلے لندن سے ہوتا ہے تو لندن سے ہی وہ جا کے علاج کروا سکتے ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے۔ علی باقر نجفی صاحب نے ان کو ضمانت دی تھی، وہ علی باقر نجفی صاحب جنہوں نے ابھی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دیں اٹھا کے، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کہ پی ٹی آئی کا کوئی رائٹ نہیں ہے، تو انہوں نے نواز شریف کو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ انہوں نے بھیجا تھا۔ تو اب عمران خان صاحب کی جو ڈاکٹرز ہیں 3، فیصل سلطان صاحب، عاصم یوسف صاحب اور سمینہ نیازی صاحبہ، ان کو ایکسیس عمران خان تک ہونی چاہیے کہ کم از کم مہینے میں ایک بار تو جا کے وہ عمران خان کا معائنہ کر سکے نا۔ تو جس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، کل ہم نے دیکھا کہ بڑے سب کو جانے دیا، کسی کو نہیں روکا۔ ہاں، اس میں نادر بلوچ صاحب بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ وہ اس لیے جانے دیا ہے کہ مسٹر سلمان صفدر اڑ گئے تھے اور مسٹر سلمان صفدر نے کہا تھا کہ اگر فیملی موجود نہیں ہوگی، وکلا موجود نہیں ہوں گے تو ہم ٹرائل نہیں چلنے دیں گے، اور جج صاحب کا حکم تھا کہ ٹرائل چلانا ہے۔ تو جج صاحب سے یہ غلطی ہو گئی اور جج صاحب کی ضرور خاطر تواضع ہوئی ہوگی رات کو، اسی لیے انہوں نے رات 12 بجے جو ہے وہ آج جو ہونے والی سماعت ہے وہ منسوخ کر دی اڈیالہ جیل میں۔ اور اب بتایا جا رہا ہے کہ 100%۔ دیکھیں ایک ہی سماعت میں آپ دیکھیں کہ ایک لوگوں کے اندر نا 1 اگست تک بہت زیادہ مایوسی تھی، بہت مایوسی تھی، کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ملک ایسے ہی چلے گا، بہت مایوسی تھی لوگوں کے اندر۔ گو کہ یہ ضرور ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اس نظام کو نہیں مانتے، ہم اس نظام کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے، ہم اس غیر آئینی غیر قانونی حکومت نہیں مانتے، لیکن یہ بھی ایک مایوسی تھی کہ کچھ نہیں ہو سکتا اس ملک کا، چیزیں ایسی چلیں گی۔ 5 اگست کو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، لوگوں کو تھوڑی سی ہوپ ملتی ہے، 13 اگست کو تو کمال ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا اور ہوپ مل جاتی ہے، پھر اچانک خاموش ہو جاتی ہے، پھر لوگوں کے اندر مایوسی۔ لیکن عمران خان صاحب کی کل کی جو گفتگو تھی نا، اس نے تو ہر طرف تباہی مچا دی نا، ہر طرف بربادی کر دی۔ یہ تو شدید ریئیکشن بھانجوں کی گرفتاری کی وجہ سے ہوا ہے، اس کے پیچھے پس پردہ کچھ اور بھی چیزیں چل رہی ہیں؟ نہیں، صرف بھانجوں والا معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کو نا بہت مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، عمران خان کو آئسولیٹ کیا گیا ہے، ان کی اہلیہ کو بہت ٹارچر کیا جا رہا ہے، بشریٰ بی بی کو گندا پانی دیا جا رہا ہے، ان کو وہ جو ایک دیوار ہے اس میں کرنٹ جو ہے وہ ایک بار وہ دیوار کے ساتھ لگی تو اس میں کرنٹ جو ہے وہ تھا، ٹھیک ہے، تو چھت سے پانی ٹپکتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ جو سٹاف ہے جو پہلے ان کے کام وغیرہ وہاں پہ جب سے وہ ایک نئی وارڈن آئی ہے اس نے سب کو ڈانٹا ہے اور اس نے کہا ہے کہ کوئی ان کے کوئی کام نہیں کرے گا، اپنے کپڑے ان کو خود دھونے پڑتے ہیں، ان کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے جو ہے وہ گھر بھیج سکیں دھلوانے کے لیے، ناشتہ اپنا وہ خود بناتی ہیں، سارے کام وہ خود کرتی ہیں، اور ٹارچر ان کو بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، آئسولیٹ ان کو کیا گیا ہے، مطلب دیکھیں وہ ہیں، دیکھیں یہ سب توڑنے کے لیے کی جا رہا ہے۔ بالکل نادر بلوچ صاحب، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک ہوتا ہے کہ آپ کیا ڈٹے ہوئے ہیں پرعزم ہیں، 100% وہ پرعزم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، نہ ڈٹے ہوئے ہوتے تو اب تک معافی مانگ کے باہر آ گئے ہوتے۔ اگر بشریٰ بی بی نہ ڈٹی ہوئی ہوتی تو اب تک عمران خان کی پیٹھ میں چھڑا گھوم دیتی نا، چھوڑ دیتی۔ کل عمران خان نے کہا ہے نا کہ ان پہ دباؤ ڈالا گیا کہ وہ مجھ سے الگ ہو جائیں، لیکن وہ نہیں ہوئی۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے نادر بلوچ صاحب، آپ جتنے مرضی اسٹرانگ ہوں، آپ جس مرضی مضبوط اعصاب کے ہوں، آپ انسان ہیں۔ 22 گھنٹے پوچھیں عمران ریاض صاحب سے، وہ جب بتاتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ٹارچر اگر کسی کے لیے ہے
تو وہ یہی ہے کہ آپ اس کو کمرے میں بند کر دیں, اسے پتہ ہی نہ ہو کہ باہر دن ہے رات ہے, اندھیرا ہے روشنی ہے, اسے پتہ ہی نہ ہو کہ مطلب اس کے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہ ہو. عمران خان یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ آ رہے ہوتے تھے نا اپنی جہاں پہ ان کو سیل میں رکھا ہوا ہے, وہاں سے وہ جو جہاں پہ عدالت بنائی ہوئی ہے, وہ آ رہے ہوتے تھے تو راستے میں عمران خان کہتے ہیں کہ میں سلام کرتا تھا نا پولیس والوں کو, تو وہ سلام کا جواب دے دیتے تھے. عمران خان کہتے ہیں کہ اب میں سلام بھی کروں تو میرے سلام کا جواب وعلیکم السلام پولیس والا کوئی نہیں کہتا, اس کو اجازت نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں وہ عمران خان, کروڑوں لوگ پاکستان کے جس سے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں, جس کو لائیو دیکھنے کے لیے کروڑوں لوگ ترستے ہیں, وہ عمران خان پولیس والے کو سلام کرتا ہے اور وعلیکم السلام پولیس والا نہیں کہہ سکتا. اس سے زیادہ ظلم کیا ہے یار. اس کے بعد مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, لیکن میں اس پہ اس موقع پر کوٹ نہیں کروں گا, میں آپ کے ساتھ آف دی ریکارڈ پہ کر لوں گا, لیکن تاریخی اسلامی تاریخی واقعہ ہے. کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان نے ضمنی الیکشن سے بھی کہا کہ نہیں لڑنا, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا 2 اسمبلیاں توڑ دی, ایٹ دا اینڈ یہ ہوا کہ انہوں نے پولیٹیکل جو اسپیس تھی وہ گریب کی اور پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا. اس وقت بھی کہتے تھے اگر یہ کام نہ ہوتا تو شاید آج اس نوبت تک نہ جاتے. اب مزید آپ اسپیس جو ہے وہ شرنک ہو رہی ہے. عمران خان صاحب, مجھے ایک میرا سوال ہے نادر بلوچ صاحب کہ 8 فروری کے الیکشن سے لے کے جیتنے سے لے کے عمران خان نے کل کہا نا کہ اب ہم نے مزید جو ہے وہ الیکشن, کل کہا نا کیٹیگوریکل, جی جی یعنی کل کیا تھی 26 اگست تھی, 26 اگست کو کہا نا کہ اب ہم اس سسٹم کا مزید حصہ نہیں بنیں گے اور اس کو لیجیٹمائز نہیں کریں گے. ان 1.5 سالوں میں مجھے بتائیں, اس 1.5 برس میں مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کو, عمران خان کو, عوام پاکستان کو ان اسمبلیوں کے اندر جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں کیا ملا ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے. کچھ ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا. کچھ مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. یہ تو عمران خان کو نقصان ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز اس حد تک خوف زدہ اور کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں کہ ہم بات کریں گے تو ری سیٹ ہو جائیں گے, ہماری سیٹیں چلی جائیں گی. عمران خان اب اس سسٹم سے باہر آ رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اب نکلیں گے, یہ اسمبلیوں سے بھی نکلیں گے, اور دوسرا جو ہے اسمبلیوں سے بھی نکلیں گے, اسمبلیوں 100% نکلیں گے, 100% اسمبلیوں سے نکلیں گے. سینٹ میں رہیں گے اور اس میں رہیں گے, کے پی کے اسمبلی رکھیں گے, کے پی کے حکومت رکھیں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ اب اس سسٹم کا ایسا نہیں بنیں گے, اور اس پہ خاصی پریشانی ہے سسٹم کے اندر, ایسا نہیں ہے کہ پریشانی نہیں ہے. علامہ ناصر عباس کی بطور اپوزیشن تعیناتی سینٹ میں, محمود خانہ چکزئی قومی اسمبلی میں, کیا میسیجنگ ہے؟ میسیج یہ ہے عمران خان کا کہ انہوں نے نا اسٹیبلشمنٹ کی پچھلے 1.5 برس کی ساری انویسٹمنٹ برباد کر دی ہے. پچھلے 1.5 برس کی اسٹیبلشمنٹ کی دن رات کی جو انویسٹمنٹ ہے, ٹائم کی بھی, پیسے کی بھی, اور چیزوں کی, وہ ساری انہوں نے برباد کر دی ہے. عمران خان نے کسی چابی والے کھلونے کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی بجائے, کسی چابی والے کھلونے کو عہدہ دینے کے بجائے, انہوں نے ان 2 اپنے ساتھیوں کو ذمہ داری دی ہے, محمود خانہ چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس, جن کی وفاداری کے اوپر پورے پاکستان میں سے کوئی ایک بندہ بھی سوال نہیں اٹھا سکتا, جن کو کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار, چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا ایکسیس نہیں کر سکتا, اپروچ نہیں کر سکتا. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب لڑائی سے پہلے وہ بیٹنگ لائن چینج کر رہے ہیں. اوپننگ وہ 2 کھلاڑی لے کے آئے ہیں جو عمران خان کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپیں گے, اور یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ عمران خان بڑی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں. علی امین کو پھر ایک دفعہ چارج شیٹ کیا گیا, تو نام لے کے براہ راست کہا گیا کہ کیا کیا میں نے انسٹرکشن دی اور کیا ہوا. کیا دیکھ رہے ہیں علی امین کا مستقبل؟ دیکھیں, علی امین گنڈا پور صاحب کے میرا خیال ہے پچھلے 2 سال میں پہلی بار اس طرح کی ڈیمیجنگ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ایک چیز آئی ہے. دیکھیں, عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو نا ریسکیو کیا بجٹ والے معاملے پہ. سوشل میڈیا پورا کہہ رہا تھا کہ انہوں نے غلط کیا, عمران خان سے مشاورت کے بغیر بجٹ پیش کر دیا, بجٹ پاس کر لیا. عمران خان نے کہا ٹھیک ہے یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کل ثابت ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا درست کہہ رہا تھا. عمران خان سے اس بجٹ پہ کوئی مشاورت نہیں ہوئی. وہ جو کہا جاتا تھا کہ بیرسٹر سیف نے مشاورت کیا, وہ جھوٹ تھا, وہ غلط بیانی تھی. کل کے عمران خان کے ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے کہ میرے ساتھ بجٹ پہ کوئی مشاورت نہیں ہوئی. آپریشن کے معاملے پر بھی واضح انسٹرکشن دے دیے, کیا ہوگا؟ یہ تو آپریشن ایک دن پر سٹاک کرتے ہیں, اگلے دن پھر ان کا تردید آ جاتی ہے. نہیں, میرا نہیں خیال آپریشن رکے گا. آپ دیکھ لیں کہ بہت سے اینکرز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے یہ آپریشن, اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, اور میرا نہیں خیال کہ یہ آپریشن رکے گا جہاں پہ بھی ہو رہا ہے.
جس آپریشن کو نہ سیاستدانوں کی، نہ سیاسی جماعتوں کی، نہ قوم کے نمائندے تائید ہوئے، کامیاب کیسے ہوا؟ میں آپ سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. آپ نے بہت غلط بات کی ہے. آپ کی بات حقائق سے کے برعکس ہے. یہ عمران خان کے جملے ہیں. میں آپ کو مطلب عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حقائق کے برخلاف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ٹویٹ میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہماری سپورٹ حاصل نہیں ہے. عوام کے نمائندہ وہاں پہ کے پی کے میں ظاہر ہے، ٹھیک ہے، بات ہے، عوامی نمائندے سیاسی جماعت. لیکن نہیں، آپ جب سیاسی جماعتیں کہیں گے تو میں آپ سے اختلاف کروں گا، اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان اس آپریشن کے حق میں ہے. مولانا صاحب، مولانا فضل الرحمان اگر چاہیں تو 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ آپریشن رک سکتا ہے. 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ آپریشن رک سکتا ہے اگر مولانا فضل الرحمان چاہیں تو. ان کے رہنما قتل ہو رہے ہیں یار، مارے جا رہے ہیں. بھائی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، جب مولانا کو نیب نے نوٹس دیا تھا تو آپ کو یاد ہے نا انہوں نے کیا دھمکی لگائی تھی، اور نیب کی کانپیں ٹانگ گئی تھی عمران خان کے دور میں، اور نیب نے اس کے بعد آج تک اس نوٹس کو فالو نہیں کیا. جب مولانا نے کوئی چیز رکوانی ہوتی ہے نا تو پھر ایسے رکواتے ہوتے ہیں. مولانا کی اس کو حمایت حاصل ہے، اے این پی کی کو حمایت حاصل ہے. آپ صرف یہ چیک کر لیں کہ ایک کانفرنس ہوئی ہے یہاں ایک بڑے ہوٹل میں، اس کانفرنس کا اسپانسر کون تھا، پیسہ کس نے دیا تھا، اور مقصد کیا تھا، اور پی ٹی آئی نے کیوں اس کا بائیک آؤٹ کیا. اس کا مقصد تھا 23 اگست کو ایک مارچ ہونا تھا اسلام آباد کی طرف. اس مارچ کو رکوانے کے لیے وہ کانفرنس کروائی گئی تھی. اے این پی اس آپریشن کے ساتھ ہے پریکٹیکلی. اوپر سے کہیں گے نہیں یہ وہ، اے این پی ساتھ ہے، مولانا اندر سے ساتھ ہیں، نون لیگ ساتھ ہے، پیپلز پارٹی ساتھ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی مخالف ہے بطور جماعت اور ان کے نمائندے، پی ٹی آئی خلاف ہے، باقی سارے اختر مینگل صاحب خلاف ہیں، محمود ثنا چغیری صاحب خلاف ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب خلاف ہیں. ٹھیک ہے، یہ 4 سب زیادہ حامد رضا خلاف ہیں. باقی جو ہے باقی جماعتیں تو ساری اس کے آپریشن کے حق میں، کوئی بھی نہیں بول رہا. آخری سوال، توشہ خانہ 2 میں کیا ایسا ہے کہ جو توشہ خانہ 1 میں نہیں تھا اور اب یہ ثابت کر کے عمران خان کو سزا دینا چاہتے ہیں؟ وہ بھی جھوٹا کیس ہے، یہ بھی جھوٹا کیس ہے. صرف عمران خان کو بے گناہ کو نا حق قید رکھنے کے بہانے ان کیسز کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. اگر ان کیسز کے اندر ہوتا، نادر بلوچ صاحب، اگر آپ کے خلاف میرے پاس ثبوت ہیں یا میرے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہیں، تو ہم دونوں چاہیں گے کہ اوپن کورٹ میں ٹرائل چلے تاکہ میڈیا دیکھے کہ یہ بندہ کتنا کرپٹ ہے اور کتنا 2 نمبر ہے. اگر ثبوت ہوتے تو اڈیالہ کے بند کمروں کے اندر یہ ٹرائل نہ چل رہے ہوتے. بہت شکریہ. صدیق جان ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.